بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملازمت، نوکری پیشہ، رزق کی تلاش، بے روزگاری، شادی منگنی، یہ ایسے مسائل ہیں جن سے ہر بندہ دوچار ہے، اور ایسے پریشان کن یہ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ غربت و افلاس سب سے بڑا بوجھ ہے، اس سے بڑا بوجھ کوئی نہیں۔ بندہ جب اس کے نیچے دب جاتا ہے، یقاد الکفر، قریب ہے کہ وہ کفر کر بیٹھے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان اس چیز پہ مامور ہے کہ وہ تمہیں فکر معاش میں مبتلا کر دے اور بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا رہے۔ واللہ یعدکم الفضل والمغفرہ، اللہ تمہارے ساتھ اپنے فضل کا اور مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اور ان وعدوں میں سے ایک یہ جو وظیفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ انتظام خود بخود، اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، بارہا مرتبہ کا آزمودہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں عمل کے حیثیت سے بات نہیں کرتا، کامل کی حیثیت سے بات نہیں کرتا، یقین اور اعتقاد کی کسوٹی پہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے، وہ عجائب ہیں کہ بندے کی عقل، فکر، شعور متحیر ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کیسا ہو گیا۔ جس بندے کو ملازمت نہ مل رہی ہو، جس کسی کا رشتہ طے نہ ہو رہا ہو، ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی بندش، کوئی پریشانی، کوئی الجھن پیش آ جاتی ہو، تو اس وظیفے کو زندگی میں ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے یا نہیں۔ اور 3 دن کا عمل یہ اگر کام ہو جائے تو مہربانی کر کے کوشش کر کے اس کو 40 دن تک لے جائیں۔ آنے والی زندگی میں کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی پیش نہیں آ جائے گی۔ ہم ہوس اور طمع کے مارے ہوئے ایک دفعہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھل گیا، اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر نہیں سوچتے کہ ضرورت پھر بھی پڑ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر دائمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو۔ اس لیے آئیے دیکھیے گا کہ درود شریف گیارہ بار اول آخر، اس کلام کے اول آخر 11 بار پہلے اور 11 بار آخر میں۔ 4 کل، جس کو 4 کل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، اس کو 21 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے دن درود پاک، درود ابراہیمی 11 بار پڑھ کر سورہ کافرین کو 21 بار، سورہ اخلاص کو 21 بار، سورہ فلق کو 21 بار اور سورہ الناس کو 21 بار۔ اب یہ دوبارہ نہ پوچھے گا، پوچھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بار بار اس کے آخر میں درود پاک پڑھنا تھا، اس کے پہلے میں درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ تو کوئی بھی عمل جو خیر و برکت کے لیے ہوتا ہے، اس کے پہلے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، کوئی بتائے یا نہ بتائے، درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں خیر و برکت کے کاموں میں۔
ٹھیک ہے، آخر میں بھی. پھر سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ الناس، یہ 4 کل، ان کو 21 بار پڑھیں اور پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھیں. یہ پہلے دن کا وظیفہ ہو گیا. دوسرے، یہ پہلے دن آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے. 5 نمازوں کے بعد یہ پڑھنا پڑے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. 5 نمازوں کے بعد 21 بار ان کو پڑھیں گے. آگے جب ظہر کی نماز آئے گی تو پھر انہی سورہ اخلاص اور سورہ کافرون اور سورہ الناس کو 22 مرتبہ پڑھیں گے اور درود پاک اول آخر اسی تعداد میں پڑھیں گے. جب عصر کی نماز ہوگی تو آپ انہی 4 کل کو 23 بار پڑھیں گے. یعنی فجر میں 21، ظہر میں 22 اور عصر میں 23، مغرب میں 24 مرتبہ اور عشاء میں 25 مرتبہ. درود پاک کی تعداد وہی 11 رہے گی. ان 4 کل کی، یہ 4 فارسی کا لفظ ہے، 4 کل، ان کو ایک کی تعداد میں بڑھاتے جانا. فجر میں 21، ظہر میں 22، عصر میں 23، مغرب میں 24 اور عشاء میں 25 مرتبہ. آخر میں درود پاک 11 بار. اپنے مقصد کی دعا کریں. دوسرے دن پھر اسی ترتیب سے فجر سے عشاء تک 21، 22، 23، 24، 25 بار. تیسرے دن پھر اسی طرح پڑھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ اس پہ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ میرے لیے تو کوئی ایسا چارہ گر نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ایسا مسبب نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ایسا سبب نظر نہیں آ رہا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا. اور جب جمعرات کا دن آئے تو خاص طور پر دعا کریں. ہر 7ویں دن اہتمام کے ساتھ دعا درود کا پروگرام کریں. آپ اس کو کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی دن، ہفتے سے شروع کریں، اتوار سے شروع کریں. 7 دن آپ نے مکمل کرنا ہے. 3 دن پہلے، 3 دن دوسرے، 6 دن اور 7واں دن جمعرات کا. اس کے لیے خاص اہتمام ہو. اب کریں ترتیب کیا ہے؟ دن تو میں کہتا ہوں کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھیں تاکہ 7واں دن اگر اس میں جمعرات کا آ جائے تو یہ نور علی نور ہے. جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات. جمعے کو شروع کریں، مڑ کے جمعرات کو 7واں دن پورا ہو جائے گا. آپ اسی ترتیب سے اگر اس کا ایک چلہ پورا کر لیں، 40 دن پورا کر لیں، گھر بار مال و اولاد میں خیر و برکت ایسی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور بحمد للہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ کئی دفعہ یہ تجربہ کامیاب ہو چکا ہے. اس کو تجربہ کہہ لیں، آپ کہہ لیں، میں کہہ لوں، تجربہ کوئی خدا تعالیٰ کی کلام تجربات کے لیے نہیں ہے، مشاہدات کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ کمزور اعتقاد، وہی بے یقین لوگ جن کو مادیت پہ تو پورا اعتبار ہے، روحانیت پہ تو اس لیے اس کو اپنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مخلوق اور افسران میں ایک ایسا ربط، ایک ایسا سبب پیدا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں افسران، حاکمان، حکمران کوئی ذریعہ نکال کے اس کے ڈاکومنٹس پہ سائن کر دیں گے، اس کی اپلیکیشن کو قبول کر لیں گے. ہزارہ مرتبہ کا تجربہ ہے، کئی بار کا تجربہ ہے.
اس لیے وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، ملازمت پیشے کے تلاش میں ہیں، اور دکاندار حضرات ہیں، دکان نہیں چلتی، گھر میں مائیں بہنیں شادی منگنی کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں رشتے طے نہیں ہو رہے ہیں، کہ بات بن نہیں رہی، کوئی سبب بن نہیں رہا، تو اس وظیفے کو ضرور اپنائیے گا۔ اس کا ایک اور طریقہ ہے 6 صورتوں کا، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ تبت یدا، سورہ لہر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کو 6 بسم اللہ کے ساتھ 6 صورتوں کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کرم کرتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو کبھی بھی اپنے وظیفے سے، اپنے عمل سے دور نہ کیجیے گا۔ ملازمت دوسرے دن مل جائے، تیسرے دن مل جائے، نکاح منگنی شادی چند دن کرنے کے بعد وظیفہ ہو جائے، پھر بھی آپ نے 40 دن پورا کرنا ہے۔ اس کی چلے کی شرط ہے، کام بے شک 2 دن میں ہو، کام بے شک ہفتے میں ہو، لیکن اس لالچ میں آ کے نوکری مل گئی، وظیفہ مل گیا، شادی ہو گئی، اب کس نے وظیفہ کرنا ہے؟ تو یہ نہ ہو کہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے، الجھن بن جائے، یہ گلے کا توق بن جائے۔ عمل جب الٹا پڑتا ہے نا، تو پھر اس کا تدارک کرنا، اس کا ازالہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ پورا چلہ اس کو کرنا ہے، چلہ مین 40 دن تک کرنا ہے۔ کام بے شک 2 دن میں ہو جائے، 3 دن میں ہو جائے، ہفتے بعد ہو، 15 دن بعد ہو، جتنا بھی ہو، لیکن آپ نے 40 دن تک اس کو کرنا ہے۔ یہ بہت ہی عجائب الخلق اور عجیب التاثیر ہے۔ یہ ایک ایسے روحانی عمل کی ڈائری کا وظیفہ ہے جو واقعی عمل بھی تھا، کامل بھی تھا، ولی اللہ بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔